آپ جانتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک آنکھیں کیسی تھیں؟ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں میں مبارک ڈورے کیسے تھے؟ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک پلکیں کیسی تھیں؟ تو آئیے آج محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی آنکھوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ حضور کی آنکھیں وہ آنکھیں تھیں کہ جب حضور معراج کی شب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرتے ہیں تو اللہ جل شانہ اپنے محبوب کی آنکھوں کا حسن خود بیان فرماتا ہے۔ فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، میرے محبوب کی آنکھیں نہ وہ بھٹکیں اور نہ انہوں نے حد ادب سے تجاوز کیا۔ اور حضور کی مبارک آنکھیں کیسی تھیں؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آنکھوں کا ایک ظاہری حسن ہے اور دوسرا حضور کی آنکھوں کا باطنی حسن ہے۔ ظاہری حسن تو یہ ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے آنکھوں کے ظاہری حسن کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ادعج العینین، کہا کہ حضور کی آنکھیں کشادہ تھیں، اور پھر کہا کہ آقا کریم علیہ السلام کی آنکھوں میں سرخ ڈورے تھے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو مبارک پلکیں تھیں ان کے درمیان ہلکا سا فاصلہ تھا۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک آنکھیں وہ آنکھیں تھیں کہ جن میں قدرتی طور پہ سرما لگا ہوا تھا۔ حضور کے ایک صحابی ہیں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آنکھوں میں جو سرما ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف دیکھتے تو ہمیں یوں لگتا کہ جیسے حضور نے آنکھوں میں سرما لگایا ہوا ہے، حالانکہ حضور نے بظاہراً کوئی سرما نہیں لگایا ہوا ہوتا تھا، تو قدرتی طور پہ اللہ نے اپنے محبوب کی آنکھوں میں سرما لگایا ہوا تھا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان سے فرمایا اے میرے صحابہ، اپنے رکوع اور اپنے سجود کا خیال رکھا کرو۔ فرمایا جس طرح میں آگے دیکھتا ہوں ویسے ہی میں پیچھے دیکھتا ہوں۔ فرمایا میں تمہارے رکوعوں کو بھی دیکھتا ہوں، تمہارے سجود کو بھی دیکھتا ہوں، اور فرمایا تمہارے دل کی خشوع کو بھی میں دیکھتا ہوں۔ جب جنگ موتا ہو رہی تھی تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ منورہ میں تشریف فرما تھے، لیکن یہاں پہ بیٹھ کر کے حضور علیہ الصلاۃ والسلام جنگ موتا کے حالات صحابہ کو بتا رہے تھے۔ حضور فرماتے اب یہ جھنڈا فلاں کے پاس چلا گیا، اب یہ شہید ہو گیا، اب جھنڈا فلاں کے پاس آ گیا ہے، اب یہ بھی شہید ہو گیا، اب یہ جھنڈا فلاں کے پاس آ گیا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ اب جھنڈا خالد بن ولید کے پاس آ گیا ہے، اور فرمایا کہ اب جنگ کی بٹھی گرم کر دی گئی۔ بلکہ جب جنگ موتا ختم ہو گئی اور اسلام کو فتح یابی نصیب ہوئی تو ایک صحابی خوشخبری کی غرض سے مدینہ طیبہ میں سب سے پہلے آئے کہ میں حضور کو جا کے خوشخبری دوں۔ تو جب وہ حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابی، کیا جنگ کے حالات تو بتائے گا یا میں تجھے بتاؤں جنگ میں کیا کیا ہوا تھا؟ تو صحابی نے عرض کی حضور اگر آپ بتائیں تو کمال ہو جائے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے بعینی ہی جنگ کے نقشے کو بیان فرمایا، اور وہ صحابی جو خوشخبری لے کے آئے تھے انہوں نے قسم کر کے کہا کہ اللہ کی قسم کر کے کہتا ہوں جنگ میں جو کچھ بھی ہوا تھا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک ایک کر کے بتا دیا ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آنکھوں کا یہ باطنی حسن ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ قرب قیامت میں جب میرے امتی دجال کے مقابلے میں نکلیں گے تو فرمایا میں ان امتیوں کو بھی جانتا ہوں، ان امتیوں کے باپوں کے ناموں کو بھی جانتا ہوں، فرمایا ان گھوڑوں کو بھی جانتا ہوں، اور فرمایا جن گھوڑوں پر وہ سوار ہو کر کے جنگ کریں گے ان گھوڑوں کے رنگوں کو بھی جانتا ہوں۔ کون سا امتی کس کا بیٹا ہے، کس گھوڑے پر سوار ہو کر جنگ کرے گا اور کس رنگ کے گھوڑے کے اوپر سوار ہو کے جنگ کرے گا، فرمایا میں سب کچھ جانتا ہوں۔ تو یہ ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آنکھوں کا ظاہری حسن اور حضور کی آنکھوں کا باطنی حسن۔ اللہ جل شانہ ہمیں حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت سے نوازے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آگے اس کو شیئر بھی کیجیے اور اس کو لائک بھی کیجیے۔